بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم دوستو، ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے موضوع کے اوپر، اور چونکہ اس موضوع کو جناب آج کل مرزا جونیئر جہلمی بہت اجاگر کر رہا ہے، اور دیگر صحابہ کرام میں سے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اور اس سنی شیعہ مسئلے کو ہوا دینے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کے اوپر اس کی بہت سی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر ہم اس کے تمام اعتراضات کے جوابات کے اوپر مشتمل ایک کتاب تحریر کر رہے ہیں۔ تو جو کتاب ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں نا، وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر سابقہ ہمارے جو کلپس ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ یہ مکمل کتاب کے یہ کلپس نہیں ہیں، بلکہ کتاب میں سے بیچ بیچ میں سے چیدہ چیدہ ہم چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ مفصل گفتگو تو آپ ہماری کتاب میں انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، جو کہ جلد آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں سمجھ لیں کہ اس پچھلی صدی کے اندر اجاگر کیا تھا مرزا غلام قادیانی نے۔ یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی جو کہ مرزا سینئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چونکہ تمام بزرگوں بابوں کا وہ مخالف تھا، علماء اسلام کا مخالف تھا، تو اس نے دیگر تمام بابوں بزرگوں علماء کی توہین کی۔ وہاں بیچ میں وہ صحابہ کرام کو بھی وہ سب و شتم کرتا تھا، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت زیادہ طعن کرتا تھا۔ اس کا ایک نمونہ میں یہاں آج کی ویڈیو کی پیش کر رہا ہوں جناب۔ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 322 کے اوپر آپ دیکھیے، مرزے کا رسالہ ازالہ اوہام حصہ دوم کہتا ہے جی، حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے تمام صحابہ کی توہین کی، ان کو سب و شتم کیا، ان کی تحقیر کی، تذلیل کی، اور اس کی کتابوں کے اندر جا بجا ہمیں ملتا ہے۔ تو وہی کام مرزا جونیئر بھی آج کل کر رہا ہے۔ تو آگے بڑھ کے مرزا سینئر لکھتا ہے، کہتے ہیں حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے، جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ تو بات تھی مرزا سینئر غلام قادیانی کی، اور مرزا جونیئر جہلمی کی جو کہانی ہے وہ تو آپ اس کی خرافات کے اوپر مشتمل جو ویڈیوز ہیں وہ جا بجا آپ کو مل جائے گا، اور اس کے پھر کلپس کو لے کر کے مزید روافظ جو ہیں وہ اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں۔ اور مرزا جونیئر کے جو فالورز ہیں ان کی سمجھ لیں کہ بہت بڑی تعداد، 50% تو وہ ہیں مرزا سینئر والے لوگ یعنی قادیانی، اور 50% جو ہیں وہ والی اس کے ساتھ جو عوام لگی ہے وہ رافضی ہیں اور ایتھیسٹ دہریے ہیں، جن کا کسی دین مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کے فالورز کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی کتاب کے موضوع کی طرف کے، جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، فتاوی رضویہ شریف، اور اس کی جلد نمبر 7 کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر ہے جناب 507، اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا رسالہ لکھا تھا۔ رسالے کا نام ہے اجتناب الاعمال عن فتاوی الجہال۔ یہ جناب قنوت نازلہ پڑھنے کے بارے میں ایک فتویٰ کا رد، تو یہ پورا ایک رسالہ ہے۔ اس کے ضمن کے اندر یہ اللہ حضرت پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 507 کے اوپر کیا فرماتے ہیں جی،
فرماتے ہیں محرر مذہب سیدنا امام محمد رضی اللہ عنہ کتاب الآثار میں فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیے اللہ حضرت جو کچھ بات کرتے ہیں وہ باب بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اسلاف کی بات کرتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی نے بیان فرمایا ہے کہ اہل کوفہ نے قنوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اخذ کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت قنوت پڑھی جب حضرت معاویہ سے ان کی جنگ ہوئی، اور اہل شام نے حضرت معاویہ سے قنوت اخذ کی ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ علی رضی اللہ عنہ کے وقت قنوت پڑھا کرتے تھے۔ امام محمد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے قول پر ہمارا عمل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اب یہ دیکھیے قنوت نازلہ کے متعلق جناب امام ابو حنیفہ امام اعظم ان کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو فتویٰ ہے وہ حضرت ابراہیم کے قول کے اوپر ہے، حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے قول کو ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ بھی لے رہے ہیں۔ اب امام حضرت ابراہیم جو ہیں ان کا کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے قنوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اخذ کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ اس قول کے اوپر عمل پیرا ہیں اور اس وہاں سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں جو کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب بیان فرمایا کہ یہ جو قنوت نازلہ تھی یہ اہل کوفہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اخذ کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ احناف اور حنفی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم نخعی کے قول کے عامل ہیں، مطلب یہ کہ یہ قنوت نازلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اخذ کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلی۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہالت نمبر 15، بعید نہیں کہ ان حضرات نے قنوت اس مضمون کی پڑھی ہو، ہمارے اور قوم کے درمیان صلح پیدا فرما، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ امیر المومنین کی طرف سے یہ قنوت محتمل کیا امیر معاویہ بھی معاذ اللہ امیر المومنین کو باغی سمجھتے تھے؟ یہ نرا جاہلانہ افطرا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف تصریح بسند صحیح موجود ہے کہ مجھے خلافت میں نزاع نہیں، نہ میں اپنے آپ کو مولا علی کا ہمسر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سنیے جناب، میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ الکریم مجھ سے افضل و احق بہی امامت ہیں، مگر تمہیں خبر نہیں کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید ہوئے ہیں۔ میں ان کا ولی اور ابن عم یعنی چچا زاد ہوں، ان کا قصاص مانگتا ہوں۔ یعنی یہ معاویہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں امیر المومنین مولا علی کا کوئی دشمن ہوں، یا مطلب یہ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اسے امام بخاری کے استاد یحییٰ بن سلمان الجوفی نے کتاب سفین میں سند جید کے ساتھ ابو مسلم خولانی سے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے مابین جو تنازع ہوا اور یہ جنگ سفین کا جناب معاملہ ہوا تھا، واضح ترین موقف احناف کا آپ کے سامنے ہے، جو کہ ہمارے باب بزرگوں کی کتابوں کے اندر لکھا جا چکا۔ یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے اٹھ کے یہ کوئی نئی بات نہیں کر دی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مولا فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، تو بس اس غلط فہمی کی بنا پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں،
لیکن وہ علی کی بات مانتا نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ علی والا، ہم بھی علی والے ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ابو بکر والے بھی ہیں، عثمان غنی والے بھی ہیں، عمر فاروق والے بھی ہیں، امیر المومنین والے بھی ہیں، امیر المومنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان والے بھی ہیں، اور حسن و حسین والے بھی ہیں، اور تمام صحابہ والے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ ہم تو علی والے ہیں، صرف علی والے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ رافضیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، خالص یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے تمام اسلاف علماء نے 1400 سال سے، جب سے یہ جنگ ہوئی اس کے بعد سے، یہی ہر کتاب کے اندر آپ کو ملے گا کہ ہم تمام صحابہ والے ہیں، مخصوص کسی نے یہ نہیں کیا جی ہم علی والے ہیں اور دیگر کی تنقیص کی، تحقیر کی، ایسا قطعاً کہیں نہیں ملے گا۔ یا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات تو اس کتاب کے اندر مفصل ملے گی، انشاءاللہ جلد از جلد یہ کتاب چھپ کے آپ کی خدمت میں آئے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ یہ کتاب پڑھ کے آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے گا، اور صحابہ کرام کی جو محبت اور پیار اور الفت ہے وہ موجزن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے ذاتی طور پہ لکھتے ہوئے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یقین مانیے کہ اتنی تحقیق، صرف یہ فتاوی رضویہ کوئی تو نہیں ہم نے پڑھا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو مزید حوالہ جات ہیں وہ ساری کتابیں پڑھنی پڑیں، ان کے حوالہ جات دیکھنے پڑے، اور اتنا علمی ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ، مجھے ہی بڑا لطف آ رہا ہے۔ اور ابھی کتاب تقریباً آدھی ہو گئی ہے، آدھی یہ کچھ دنوں میں کمپلیٹ کر دوں گا، تو اس کی نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی کوئی مخیر حضرات اس کو چھپوانا چاہیں، کوئی صحابہ کے محبین، پیار محبت والے، تو وہ چھپوا کے اس کو ہماری طرف سے تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جتنا فتنہ اس مرزا جونیئر جیلمی نے اور مرزا سینئر قادیانی نے یہ پھیلایا اس موجودہ صدی کے اندر، تو اتنا فتنہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو فتنہ ان لوگوں کا، وڈے مرزے کا اور چھوٹے مرزے کا پھیلایا ہوا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں، پوری پوری کتابیں۔ تو میں نے انشاءاللہ قصد کیا ہوا ہے، قصد کر لی ہے کہ پوری پوری کتابیں ہم نے لکھ رہی ہیں، ان کے جو میجر بڑے بڑے عقائد و نظریات جو لوگوں کے سامنے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں اب انشاءاللہ ہم مرتب کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں یہ پہلی کتاب آ رہی ہے، اس کو نشر و اشاعت اس کی خوب ہونی چاہیے، خوب اس کی دھوم مچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، کوئی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔ ہمارے چینل ختم نبوت فورم کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجئے، اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک وغیرہ جو ہے ایک رسم چلی ہوئی ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ سوشل میڈیا بھائی یہ ساتھ ساتھ چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، ہمارے چینل سے متعارف کروائیں، ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ لوگوں کے عقیدے بڑے خراب ہو رہے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے سامنے آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بندہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری ویڈیوز اس کو پاس بٹھا کے مکمل دکھایا کریں، اسے کہا کریں یہ دیکھو یہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد اس کی رائے لینی ہے آپ نے کہ اب کیا کہتے ہو تم، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر بھی کوئی اس کو اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس بندے کو پھر ہمارے سامنے لائیو لے کے آئیں، اس کی ڈیبیٹ کروائیں، مکالمہ کروائیں۔ ہم نے تو یہ مرزا جونیئر جیلمی کو ایک عرصے کے 8-10 سال ہی ہو گئے ہیں لگ بھگ مناظروں کے چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر تو، لیکن نہیں آتے ہی نہیں ہیں۔ مرزا سینئر غلام قادیانی بھی وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں دوڑ گیا تھا، بھاگ گیا تھا، تو یہ پیر مہر علی شاہ کے فرزند مفتی مبشر شاہ کے مقابلے کے اندر مرزا جونیئر بھاگ گئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بہرحال ہماری آخری دم تک دروازے ہماری طرف سے کھلے ہیں مناظرے کے، جب بھی یہ آئیں، ہمیں چیلنج کریں، ہمیں دعوت دیں، ہمیں قبول ہے، جب بھی 24 گھنٹے۔ اور بہت شکریہ جی، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔